السلام علیکم خواتین و حضرات، فلاح ٹاکس کے ایک اور ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ یہ ایپیسوڈ بہت زیادہ انفارمیٹیو ہونے والا ہے، بہت سیکھنے کو ملے گا، بہت اچھا لگے گا آپ کو۔ اور یہ ہماری جو کانورزیشن ہے کافی سیریس ہوگی، کیونکہ ہمارے جو گیسٹ ہیں کافی معتبر ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت مفتی خلیل احمد اعظمی صاحب، جن کا تعلق اسلامک فائنینس سے 20 سال سے ہے۔ 20 سال سے زیادہ ہو گئے ان کو ٹرینر بنے ہوئے۔ یہ ایک ٹرینر بھی ہیں، لیکچرار بھی ہیں، بہت ساری کتابیں لکھ چکے ہیں، اور اسلامک فائنینس، اسلامک بینکنگ کا بہت بڑا ایکسپیرینس ہے ان کے پاس۔ اور آج ہم بات کریں گے مال کے حوالے سے، ویلتھ کے حوالے سے، منی کے حوالے سے، پیسے کے حوالے سے۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم مفتی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اللہ کا شکر ہے، خیریت سے ہوں۔ سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ، آپ یہاں پر آئے۔ ہمارے لیے بہت ہی معتبر پرسنالٹی ہیں آپ، اور یہ کافی بہت ہی سیکھنے والی گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ اور میرا پہلا ایک سمپل سا سوال ہے جو کہ بہت ہی میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ آپ ایک ڈیٹیلڈ مجھے آنسر دیں گے، وہ یہ ہے کہ مال کی اصل حیثیت کیا ہے؟ کیونکہ اگر ہم لوگ قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو جگہ جگہ پر اس کی مذمت بھی آئی ہے، تو یہ سمجھنا ضروری ہے۔ کنفیوژن سی آ جاتی ہے ایز اے یوتھ ہم میں بھی، یہ پیسہ کمانا اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے؟ اس کنفیوژن کو تھوڑا سا کلیئر کریں پلیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ دیکھیے، مال اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دیا ہے یہ اللہ رب العزت کی نعمت ہے، اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا فضل قرار دیا۔ سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم جمعے سے فارغ ہو جاؤ تو تجارت کے لیے جاؤ اور کاروبار کرو، وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا فضل قرار دیا۔ اسی طرح حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ فرمایا کہ میں تمہیں کہیں گورنر بنا کے بھیجنا چاہتا ہوں، تو تم جاؤ گے، دین کا کام بھی ہوگا، تمہارے لیے ایک آمدنی کی شکل ہو جائے گی۔ تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے سب کچھ عطا فرمایا ہوا ہے اور مجھے مزید کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ نعم المال الصالح للرجل الصالح، نیک آدمی کے لیے حلال مال اللہ رب العزت کی بڑی نعمت ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص اللہ کے احکامات پہ چلتا ہو اور اللہ تعالیٰ اس کو مال بھی عطا فرما دے، تو یہ مال اللہ رب العزت کی بڑی نعمت ہے، اس کا احسان ہے۔ البتہ دوسری طرف آپ کو ایسی احادیث بھی ملیں گی اور قرآن کریم کی ایسی آیات بھی ملیں گی جس میں اس مال کی مذمت بھی آئی ہے، برائی بھی آئی ہے۔ مثلاً ایک حدیث نے فرمایا کہ اگر اس دنیا کی حیثیت اللہ رب العزت کے ہاں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ قرآن کریم میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ دنیا یہ دھوکے کا سامان ہے۔ ایک طرف اس کو نعمت قرار دیا جا رہا ہے، دوسری طرف اس کو دھوکے کا سامان قرار دیا جا رہا ہے، اس کی مذمت آ رہی ہے۔ تو ان دونوں باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ اللہ کی نعمت ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی نعمت ہو، اگر اس کا استعمال غلط ہوگا تو وہ نعمت نہیں رہتی، وہ نعمت انسان کے لیے زحمت بن جاتی ہے۔ تو اگر مال کمانے میں اللہ کے احکامات پورے نہ کیے جائیں، یا مال خرچ کرنے میں اللہ کے احکامات پورے نہ کیے جائیں، تو پھر یہ مال وہ ہے کہ جس کی برائی قرآن کریم میں بھی آئی ہے، جس کی برائی احادیث میں بھی آئی ہے۔ اور اگر مال کمانے میں اور مال خرچ کرنے میں اللہ رب العزت کے احکامات پورے کیے جائیں تو پھر یہ مال اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور آپ اس سے اپنی دنیا بھی بہتر کر سکتے ہیں اور اس مال کو اپنی آخرت بہتر کرنے کا ذریعہ بھی بنا سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے، آپ کے پاس جو مال ہے آپ اس کو کس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، یہ بھی بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اگر آپ جو کچھ آپ کے پاس ہے آپ اس کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ میرے دست و بازو کا کمال ہے، یہ میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے، اس کے لیے میں نے اپنی عمر خرچ کی ہے، اپنے سال لگائے ہیں، تو یہ نگاہ اور یہ سوچ اور یہ زاویہ فکر یہ اللہ اور اس کے حبیب کو پسند نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم جب دنیا میں آئے تو خالی ہاتھ آئے تھے، اور جائیں گے بھی تو خالی ہاتھ آئیں گے، خالی ہاتھ جائیں گے۔ خالی ہاتھ جائیں گے۔ تو
اس کا مطلب یہ کہ جب آپ خالی ہاتھ آئے اور اب آپ کے پاس یہ سب کچھ ہے تو یہ اللہ نے دیا ہے تو آپ کے پاس ہے، ورنہ آپ سے بہتر، مجھ سے بہتر صلاحیتوں والے ہیں، مجھ سے بہتر طاقت اور قوت کے اعتبار سے مجھ سے بہتر لوگ ہیں، لیکن ان کو اللہ نے اتنا نہیں دیا جتنا اللہ نے مجھے دیا، جتنا اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ تو یہ محض اللہ رب العزت کی دین ہے اور اللہ رب العزت کا انعام ہے۔ انسان کا دل شکر کے جذبات سے بھرا ہوا ہونا چاہیے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ سب کچھ دیا ہے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا۔ بے شک ایک اس نقطہ نظر سے آپ دیکھیں اس کو کہ یہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے، اللہ نے مجھے دیا ہے، آپ کا دل شکر کے جذبات سے معمور ہے، بھرا ہوا ہے شکر کے جذبات سے، تو یہ سوچ بہت اچھی سوچ ہے۔ لیکن اگر آپ کی سوچ یہ ہے کہ یہ میرے دست و بازو کا کمال ہے، یہ میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے اور اس سے اللہ کا کیا لینا دینا، نعوذ باللہ، یا دین کا کیا لینا دینا، تو پھر یہ سوچ وہ ہے جس کو قرآن کریم نے قارون کی سوچ قرار دی ہے۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا اور اللہ نے اس کو بہت مال و دولت عطا فرمایا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا تم اپنی دنیا کی زندگی میں اس مال و دولت سے فائدہ اٹھاؤ، یہ کوئی منع نہیں ہے، لیکن آخرت کو نہ بھولو۔ دنیا میں رہو، خوش رہو، لیکن اتنے مگن نہ ہو کہ تم اپنی آخرت فراموش کر دو۔ اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ احسان کا معاملہ کیا، تمہارے پاس کچھ نہیں تھا، اللہ نے تمہیں یہ سب کچھ عطا کیا، تو تم بھی لوگوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو۔ تو قارون نے جواب میں کہا کہ انما اوتیتہ علی علم عندی، اس میں اللہ تعالیٰ کا کیا کمال ہے اگر میرے پاس کوئی مال ہے، یہ تو میں نے اپنی نالج سے اور اپنے علم سے یہ مال کمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس ناشکری کی سزا اس کو یہ ملی کہ اپنے خزانے سمیت زمین میں اللہ نے اس کو دھسا دیا۔ تو ہماری سوچ اور ہماری فکر یہ ہونی چاہیے کہ یہ جو کچھ اللہ نے عطا کیا ہے یہ اللہ رب العزت کا انعام ہے، اور اس پہ اللہ کا خوب شکر ادا کرنا چاہیے، اور جتنا شکر ادا کریں گے اللہ تعالیٰ اتنا عطا فرمائے گا۔ یہ قارون والی جو آپ نے اگزامپل دی ہے، ایسی اگزامپلس تو آج کے دور میں بے شمار پائی جاتے ہیں اس دنیا میں، انفارچونیٹلی، اللہ معاف کرے۔ تو یہ تو اس طرح کا ٹائم چل رہا ہے۔ اچھا، میرا ایک اور سوال یہ بھی ہے کہ ہم ڈویژن پہ بھی بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے، یہ بہت سارے لوگوں کے سوال بھی آتے ہیں اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں اس طرح کا ڈویژن رکھا ہے دنیا میں کہ کوئی غریب ہے اور کوئی بہت غریب ہے، اور کوئی امیر ہے اور کوئی بہت امیر ہے۔ مطلب پیدا ہی سونے کا چمچہ منہ میں لے کر ہوا ہے اور اتنا زیادہ پیسہ ہوتا ہے کہ مطلب منہ سے خواہش نکلتی نہیں ہے اور دنیا کی بہترین ترین چیز اس کے سامنے آ جاتی ہے۔ اور ایک انسان ایسا ہوتا ہے جو کہ پانی کے لیے ترستا ہے، اس کے بچے پانی کے لیے ترستے ہیں، کھانے کو نہیں ہوتا، اور موت، بھوک پیاس سے موت آتی ہے۔ اور ایسے افریقہ میں بہت سارے ممالک ہیں، ہم لوگ تو الحمدللہ بہت پریولیج لوگ ہیں، ہم سوچ نہیں سکتے کہ کوئی انسان بھوک سے کیسے مر سکتا ہے، پیاس سے کیسے مر سکتا ہے، اس کی تکلیف کتنی ہوگی، وہ کتنا زیادہ تکلیف سے گزرا ہوگا، کتنا ٹائم اس نے اس پین کو برداشت کیا ہوگا۔ اور دوسری طرف ہمیں بہت بڑی اگزامپل دکھتی ہیں بہت ایکسٹریم لیول کی کہ کچھ لوگوں کے پاس اندھا پیسہ ہے۔ تو یہ مال کی تقسیم کے حوالے سے کیا اوپینین ہے آپ کا؟ دیکھیے، یہ بات تو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں 2 جگہ بیان فرمائی۔ ایک سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، کہ اللہ تعالیٰ نے رزق کے اعتبار سے تم میں سے بعض کو بعض پر ترجیح دی ہے، یعنی کسی کو زیادہ دیا ہے، کسی کو کم دیا ہے۔ اور دوسری جگہ باری تعالیٰ نے سورہ زخرف میں فرمایا کہ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے دنیا کی زندگی میں ان کی معیشت کا سامان، روزگار ہم نے ان میں تقسیم کیا ہے۔ ورفعنا بعضہم فوق بعض، اور کچھ کو کچھ پر ہم نے ترجیح دی ہے۔ لیتخذ بعضہم بعضا سخریہ، اب کیوں اللہ تعالیٰ نے فوقیت دی، اس کی وجہ خود سمجھا دی کہ تاکہ تم ایک دوسرے سے کام لے سکو۔ دیکھیے یہ پوری، یعنی یہ جو اتنا سا جملہ ہے، یہ پورا فلسفہ آپ کو سمجھا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرق کیوں کیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس کائنات کا نظام یہ آپس میں ایک دوسرے کی احتیاج اور ضرورت پہ قائم ہے۔ کہیں پہ مجھے آپ کی ضرورت ہے، کہیں پہ آپ کو میری ضرورت ہے۔ کائنات میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جو اپنے اون پہ رہ سکتا ہے، جو گندم کا دانہ اگانے سے لے کر لقمہ حلق سے اتارنے تک سارے کام وہ خود کر سکے، یہ ممکن نہیں ہے۔ ممکن نہیں ہے۔
کوئی دانہ اگائے گا, کوئی اس سے محنت کرے گا, کوئی فصل کاٹے گا, کوئی گندم پیسے گا, کوئی روٹی بنائے گا, اور کوئی اس کو اپنے حلق سے اتارے گا. یہ جتنے لوگ ہیں یہ سب ایک دوسرے کے محتاج ہیں, کنیکٹڈ ہیں, بالکل ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں, ایک دوسرے سے مربوط ہیں. جب تبھی کائنات کا نظام چل رہا ہے. بہترین بات. اللہ نے جو مجھے دیا ہے, اللہ میرے ہاتھ سے ان لوگوں کو یہ رزق عطا فرماتے ہیں جن کے پاس رزق کی کمی ہے. سیلری کی شکل میں آپ کے پاس سے پیسے جاتے ہیں, زکوٰۃ کی شکل میں آپ کے پاس سے پیسے جاتے ہیں, صدقات کی شکل میں آپ کی جیب سے پیسے نکلتے ہیں. جب آنکھ بند ہوگی میراث کی شکل میں آپ کی جیب سے پیسے جائیں گے. تو یہ سارے پیسے جا کے معاشرے میں تقسیم ہو جائیں گے, اور جو لوگ ضرورت مند ہیں ان تک یہ پیسے پہنچانے کا اللہ نے ایک نظام بنایا ہوا ہے. یہ فطری نظام ہے. چاہے اللہ تعالیٰ جتنا بھی دیتا ہے ہمیں, اور ہم سب کے پاس مختلف ریسورسز ہیں, ذرائع ہیں, اور کچھ لوگوں کے پاس زیادہ بھی ہوتے ہیں, تو پھر اس میں مال خرچ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کیا وہ مہنگا کھانا کھا سکتے ہیں اگر وہ چیریٹی دے رہے ہیں, اپنی زکوٰۃ دے رہے ہیں؟ کیا وہ مہنگے کپڑے پہن سکتے ہیں جس کو ہم برانڈڈ کپڑے کہیں گے؟ کیا وہ مہنگی ٹیکنالوجی کے پروڈکٹس خرید سکتے ہیں؟ مطلب یہ کہ مہنگی چیزوں پر وہ کیا خرچ کر سکتے ہیں, یہ میرا کویشچن ہے. کیونکہ یہ ایک بہت بڑا ایک طرح سے اس بارے میں ایک عجیبی سے آ رہا ہوتی ہیں لوگوں کی, تو میں نے سوچا کہ میں ایک اوتھینٹک مفتی سے ہی اس کا ایک پوچھ لوں کہ ایگزیکٹلی ہے کیا, کرنا کیا چاہیے. دیکھیں, دو باتوں کا خیال کرنا ہے. پہلی بات تو یہ کہ کمانے کا طریقہ درست ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ جو ہاتھ آیا آپ نے جیب میں ڈال لیا, بلکہ اللہ تعالیٰ نے کمانے کے طریقے بھی بتائے ہیں کہ بھائی رشوت کا مال نہیں کھا سکتے آپ, دوسروں کا حق نہیں کھا سکتے آپ, سود نہیں کھا سکتے آپ, غلط طریقوں سے ٹرانزیکشنز کریں جس میں اللہ کے احکامات اور اس کے رسول کے احکامات ٹوٹیں, آپ اس طرح کی ٹرانزیکشنز کر کے نہیں کما سکتے. وہ ساری چیزیں قرآن و حدیث میں واضح ہیں کہ بھائی کمانے کے کیا طریقے ہیں. دوسری بات جس کا آپ کو خیال رکھنا ہے کہ خرچ کرنے کے حوالے سے اللہ کے کیا احکامات. مثلاً جہاں خرچ کر رہے ہیں وہ ایسی جگہ نہ ہو جہاں اللہ نے منع کیا. آدمی پیسہ بہت آ گیا, اس نے جوئے میں لگا دیا. اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے قرآن کریم میں کہ آپ جوئے میں پیسہ نہیں لگا سکتے. بالکل ایسا ہی ہے. آپ نے لوگوں کو سود دینا شروع کر دیا, قرآن کریم نے منع کیا ہے سود سے. تو خرچ کرنے کا طریقہ بھی وہ ہونا چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول نے بتلایا ہے. اسی طرح آپ اسراف سے کام نہ لیں. اسراف کا مطلب یہ کہ جہاں جتنا خرچ کرنا ہے اس سے زیادہ خرچ نہ کریں, یا تنگی سے کام نہ لیں. اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے کہ جہاں جتنا خرچ کرنا چاہیے آپ اتنا بھی نہیں کر رہے, تو یہ کام بھی نہ کریں. ایک بیلنس لائف آپ کی ہونی چاہیے, اور اعتدال کے ساتھ آپ خرچ کریں. نہ اسراف سے کام لیں اور نہ بخل سے اور کنجوسی سے کام لیں. درمیانی راہ پہ چلتے ہوئے آپ اپنی راحت کے لیے جتنا خرچ کرنا چاہتے ہیں خرچ کر سکتے ہیں. علماء نے اس کو ایک اور انداز سے بھی بیان کیا کہ دیکھیں, ایک ہوتی ہے انسان کی ضرورت. آپ اپنی ضرورت کی چیزیں, جیسے کھانا ہماری ضرورت ہے, ہم اپنی ضرورت پہ وہ پیسہ خرچ کر رہے ہیں تو بالکل کیجئے, اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. ضرورت سے آگے پھر آپ کی خواہش آ جاتی ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ کھانا جو ہے وہ ذرا اس میں مسالے اچھے ہونے چاہیے, اور اس کے اندر سادہ کھانے کے بجائے گوشت کھائیں آپ, یا اس طرح کی چیزیں کھائیں. اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی نہیں منع کیا, آپ ضرور کھائیے. پھر اس سے بڑھ کر آدمی اپنی آسائش بھی چاہتا ہے کہ عمدہ سے عمدہ جگہ کا کھانا کھاؤں, بہتر سے بہتر کھانا کھاؤں, حفظان صحت کے اصولوں میں کے مطابق اچھے سے اچھا ہو وہ کھاؤں. آپ وہ بھی کھائیے, کوئی حرج نہیں. بس جو منع ہے وہ کیا ہے کہ اس میں دکھاوا نہ ہو, مقابلے بازی نہ ہو. آپ اچھی جگہ جا کے کھانا کھا رہے ہیں کھائیے, لیکن یہ نیت نہیں ہونی چاہیے کہ میں لوگوں کو یہ دکھاؤں کہ دیکھو میں کہاں کھانا کھاتا ہوں, یا میں دوسروں کو نیچا دکھاؤں. تو یہ اگر سوچ آئے گی تو پھر یہ چیز غلط ہو جائے گی. بقیہ اگر یہ سوچ نہیں ہے تو آپ بہتر سے بہتر کھائیں, اللہ کی نعمت ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک صاحب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو کپڑے ذرا بوسیدہ سے پہنے ہوئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہارے پاس مال وال نہیں ہے کچھ؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ بڑا مال ہے, بکریوں کے ریوڑ ہیں, اونٹ ہیں, اور اس زمانے میں یہ بڑی دولت سمجھی جاتی تھی ساری چیزیں. تو آپ نے فرمایا کہ اچھا اگر اللہ نے تمہیں یہ سب دیا ہے تو ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدی, کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میں جب اپنے بندے کو اپنی نعمت دوں
تو وہ نعمت اس کے اوپر نظر آئے, وہ اس نعمت سے فائدہ اٹھائے. یہ نہ ہو کہ نعمت میں نے دی ہے لیکن رہ ایسا رہا ہے جیسے لگتا ہے کہ اس سے زیادہ کوئی ضرورت مند نہیں. بالکل. تو یہ طرز جو ہے یا یہ طرز فکر یہ شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے. مطلب یہ کہ جتنا دیا ہے اس کے مطابق خرچ کیا جا سکتا ہے. جی جی بالکل. چاہے وہ کپڑے ہوں, سواری ہو, کھانا ہو, کچھ بھی ہو, بس نمائش نہ ہو. نمائش نہ ہو. آپ خرچ کریں بس, لیکن دکھلاوا نہ ہو. اپنی راحت پہ خرچ کریں, اپنی راحت پہ لیں. یعنی لوگ کہتے ہیں نا کہ دوسرے کیا کہیں گے. آپ دوسروں کو, جہاں دوسرے آ جاتے ہیں نا وہاں مسائل شروع ہو جاتے ہیں. آپ اپنی ذات کی فکر کریں کہ مجھے کیا چیز اچھی لگ رہی ہے, مجھے کیا چیز پسند ہے, مجھے کس میں کمفرٹ محسوس کر رہا ہوں, آپ وہ ضرور کیجیے. ایک اور ہمارے یہاں معاشرے میں ایک طرح سے مسئلہ کہا جاتا ہے کہ جب وراثت کی بات آتی ہے تو اس میں جو ہے وہ بیٹیوں کا حصہ معاف کروا دیا جاتا ہے. تو اس طرح کے اس کلچر کے بارے میں آپ کیا کہیں گے, اس ٹریڈیشن کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں یہ جو طرز عمل ہے کہ بچیوں کو میراث نہ دینا یا ان سے زبردستی معاف کروا دینا, شرعاً اس کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے. قرآن کریم نے سورہ نساء میں جہاں سے میراث کے احکامات شروع کیے ہیں وہاں خواتین کے حصے کا الگ سے ذکر کیا ہے, للرجال نصیب, اور اسی طرح دوسری جگہ اس کے بعد فرمایا وللنساء نصیب, یعنی مردوں کا بھی حصہ ہے, خواتین کا بھی حصہ ہے. اور پھر وہ حصہ بھی چھوڑا نہیں کہ اپنی مرضی سے دے دینا کہ کس کو کیا دینا ہے. پورا ایک رکوع قرآن کریم کا جس میں حصے بتائے ہیں کہ مردوں کے کیا حصے ہیں, خواتین ماں ہونے کی حیثیت سے ان کا کیا حصہ ہے, بیوی ہونے کی حیثیت سے کیا حصہ ہے, بیٹی ہونے کی حیثیت سے کیا حصہ ہے, بہن ہونے کی حیثیت سے کیا حصہ ہے. ان تمام حیثیتوں میں قرآن کریم نے ان کے حصے بیان کر دیے. تو یہ حصے ان کو دینا یہ ضروری ہے. اور مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس حوالے سے بہت کوتاہی ہے, بہت کمی ہے. لوگ اول تو دیتے نہیں ہیں, یعنی وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی بہن کا نکاح ہو گیا, اس کی شادی پہ ابا نے خرچ کیا, تو بس شادی پہ جب خرچ کر دیا تو میراث میں کیا حصہ ہے اس کا. حالانکہ شادی پہ جو کچھ خرچ کیا اور شادی اس کی کروائی یہ تو ماں باپ کی ذمہ داری تھی. بھائی اگر پھر تو کل یہ بات بھی ہونی چاہیے کہ بچی کی تعلیم پہ کتنا خرچ ہوا اس کو اس کی میراث سے آپ مائنس کر دیں, کھانے پینے پہ کتنا خرچ ہوا اس کو مائنس کریں, پھر شادی پہ جتنا خرچ ہوا اس کو مائنس کریں. تو اگر یہاں یہ سب کچھ مائنس کر رہے ہیں تو پھر لڑکوں میں کیوں نہیں کرتے ہیں مائنس؟ لڑکوں کی تعلیم پہ بھی تو پیسے خرچ ہوتے ہیں اور بلکہ زیادہ خرچ ہوتے ہیں. وجہ کہ بچیاں ماشاءاللہ ٹیلنٹڈ ہوتی ہیں, وہ فرسٹ اٹیمپٹ میں نکل جاتی ہیں, اور یہ بیچارہ اس کے اوپر تو اس کے اوپر تو نہ جانے کتنے پیسے مزید خرچ ہوتے ہیں نالائکی کی وجہ سے. تو پھر یہ سب بھی آپ مائنس کیجیے. یہ تو سب ماں باپ کی ذمہ داری ہے, وہ اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں. تو اس کا میراث سے کوئی تعلق نہیں ہے. میراث کا تعلق ہوتا ہے آنکھ بند ہونے کے بعد. والد کی آنکھ بند ہوئی, اب ان کی انہوں نے جو کچھ چھوڑا اس میں میراث جاری ہوگی. اس میں لڑکوں کا بھی حصہ ہے, اس میں لڑکیوں کا بھی حصہ ہے. اس سے پہلے جو کچھ ہے اس کا امپیکٹ آنکھ بند ہونے کے بعد جو کچھ چھوڑا ہے اس کے اوپر نہیں آئے گا. اس لیے یہ میراث بچیوں کو دینا یہ ضروری ہے. اور اس میں ایک چیز میں آپ کی وساطت سے عرض کروں, اللہ کرے لوگ اس پہ عمل کریں, آمین, کہ دیکھیں اس کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کسی کا جب انتقال ہو تو پھر میراث کی تقسیم میں تاخیر نہ کی جائے. ہمیں مشکلات کا سامنا کیوں کرنا پڑتا ہے؟ وجہ کہ انتقال ہو جاتا ہے, اس کے بعد جی سوئم بھی ہوتا ہے, پھر اچھا جی اب 40واں ہونے دو, اس کے بعد جی برسی بھی ہوگی, کوئی کہہ دے کہ بھائی میرا حصہ اس میراث سے بنتا ہے وہ مجھے دو, تو لوگ کہتے ہیں ابا کا کفن میلہ نہیں ہوا اور تم جو ہے وہ میراث مانگنے آ گئے. عجیب سے ڈائلاگز بنا لیا ہم لوگوں نے اس کو, یعنی اس سے بچنے کے لیے بیچارہ اس کے لیے کہنا اپنے حق کے بارے میں کہنا مشکل ہو جاتا ہے اس کے لیے. حالانکہ یہ کام سب سے پہلے ہونا چاہیے. اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ جی سب سے پہلے ہونا چاہیے. سب سے پہلا کام یہ ہے کہ آپ میراث کی تقسیم کریں. جب آپ فوری طور پہ نہیں کرتے نا تو پھر لوگ سیٹل ہو جاتے ہیں. مثلاً کاروبار ہے, آپ نے فوری طور پہ اس کو جس کا جو حصہ بنتا ہے وہ نہیں دیا, تو اب 1-2 بیٹے کاروبار سنبھالے میں
تو پھر آہستہ آہستہ ان کے بچے بھی اس کاروبار میں آ گئے. پہلے 2 آدمی تھے, اب 6 آدمی ہو گئے. اب جب جتنے افراد بڑھتے جائیں گے اس کاروبار کو تقسیم کرنا اتنا مشکل ہوتا جائے گا اور اتنے مسائل کھڑے ہوتے جائیں گے. تو اس لیے اس میں کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہے یہ کہنے میں, بلکہ اپنا حق ہے آپ کا, آپ اس کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی انتقال کے بعد پہلا کام یہ ہونا چاہیے کہ میراث تقسیم ہو. جتنی جلدی یہ ساری تقسیم ہوگی اتنے جھگڑے جو ہیں وہ نہیں ہوں گے. اور دوسری بات یہ بھی ہے, دیکھیں آپ تقسیم نہیں کرتے تو سب کا حق ہے اس کے اندر, تو کوئی وہ حق کوئی یہ زیادہ استعمال کر رہا ہے, کوئی بالکل نہیں استعمال کر رہا, تو آپ دوسروں کا حق کھا رہے ہیں, یتیم کا حق کھا رہے ہیں اور اپنے ہی گھر والوں اپنے. جی اپنے, مثلا اگر نابالغ ہیں, فرض کریں بھائی بہنوں میں کوئی نابالغ ہیں اور آپ ان کا حصہ ان کو نہیں دیتے تو آپ یتیم کا مال کھا رہے ہیں. اور قرآن کریم میں سورہ نساء میں فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا. جو لوگ یتیموں کا مال ظلم کر کے کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں. وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا, اور پھر جب مریں گے تو جہنم میں جائیں گے. اتنی شدید وعید قرآن کریم نے دوسروں کا مال کھانے کے بارے میں بیان فرمائی ہے. تو اس لیے چاہے وہ نابالغ ہوں تو بھی ان کا حصہ, ان کا جو بنتا ہے وہ الگ کرنا ضروری ہے. بچیاں ہوں ان کا حصہ دینا ضروری ہے. پھر اس کے بعد اللہ نے آپ کو جو کچھ دیا ہے اللہ اس میں برکت عطا فرما دیں گے, اور انشاءاللہ جب آپ دوسروں کا حق دینے والے بنیں گے تو اللہ تعالیٰ حق دینے کی وجہ سے کبھی کسی کو محروم نہیں فرماتا. اچھا, آخری میرا سوال اسی ٹاپک کے حوالے سے تھا, مال کے حوالے سے تھا. میں بات یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ بزنس کو, کاروبار کو کتنا انکریج کرتا ہے اسلام, کیونکہ ہمارے یہاں جو ہے اب سلو کلچر آتا جا رہا ہے, لیکن ہماری اکانومی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم لوگ تھوڑا سا کاروبار پہ فوکس کرنے کی کوشش کریں اور زیادہ سے زیادہ جابس کریٹ کرنے کی کوشش کریں اور اس کلچر کو پروموٹ کیا جائے تاکہ چھوٹے بزنسز بنیں گے, پھر آنے والے وقت میں وہ پھر دنیا کے بڑے برانڈز بنیں گے. تو اسلام کاروبار کے حوالے سے کیا کہتا ہے؟ دیکھیں, پہلی بات تو میں کاروبار پہ بعد میں آؤں گا. پہلی بات یہ ہے کہ اسلام فارغ بیٹھنے کو پسند نہیں کرتا, سیدھی سادی بات. اوکے, آپ گھر بیٹھ کے دوسروں پہ بوجھ بنے رہیں, اسلام اس کو پسند نہیں کرتا. اوکے, ہماری شریعت اس بات کی ترغیب دیتی ہے کہ محنت کرو. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک نوجوان تھا, وہ کمانے کے لیے محنت کر رہا تھا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا تو کسی نے کہا کہ اس کی یہ جو توانائیاں ہیں جو کمانے پہ خرچ ہو رہی ہیں, یہ کسی اللہ کے راستے میں خرچ ہوتی تو کتنی بڑی بات ہوتی. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا وہ دل پہ نقش کرنے کے قابل ہے. آپ نے فرمایا کہ یہ جو کچھ محنت کر رہا ہے, اگر اس لیے کر رہا ہے کہ اپنے ماں باپ پہ جا کے خرچ کرے گا, یہ بھی اللہ کا راستہ ہے. فرمایا کہ جو کچھ محنت کر رہا ہے اگر اس لیے کر رہا ہے کہ اپنی بیوی بچوں پہ جا کے خرچ کرے گا, یہ بھی اللہ کا راستہ ہے. سبحان اللہ. فرمایا کہ جو کچھ یہ محنت کر رہا ہے اگر اس لیے خرچ کر رہا ہے کہ میں اپنے اوپر اس لیے کر رہا ہے کہ میں اپنے اوپر خرچ کروں گا, اور اس لیے کر رہا ہے کہ کسی کے سامنے مجھے دستے سوال دراز نہ کرنا پڑے, فرمایا یہ بھی اللہ کا راستہ. ہم کمانے کو نا یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا داری ہے, حالانکہ کمانا یہ دنیا داری نہیں ہے. طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ, حدیث میں فرمایا رزق حلال کمانا یہ فرائض کے بعد ایک اہم فرض ہے. تو ہماری شریعت دوسروں پہ بوجھ بننے کو اور فارغ بیٹھنے کو پسند نہیں کرتی. وہ اس کی ترغیب دیتی ہے کہ آپ محنت کیجئے, آپ کمائیے, اور بس اتنی سی بات ہے کہ اللہ کے احکام کو سامنے رکھ کر کماؤ, اللہ کو نہ بھولو, لیکن کماؤ, محنت کرو. آپ نے وہ مشہور حدیث سنی ہوگی کہ ایک صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کے اپنی کسی ضرورت کا اظہار کیا. آپ نے فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارے گھر میں کچھ ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایک بچھونا ہے اور ایک پیالہ ہے. تو آپ نے فرمایا وہ میرے پاس لے کر آؤ. وہ بچھونا اور پیالہ لے کر آئے. آپ نے اس کی نیلامی کی, کون ہے جو مجھ سے یہ خریدے؟ ایک صاحب نے کہا کہ جی میں 1 درہم میں خریدنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا نہیں. ایک نے کہا کہ اچھا میں 2 درہم میں خریدنا چاہتا ہوں. آپ نے وہ 2 درہم میں یہ دونوں چیزیں بیچی. یہ 2 درہم ان کو دیے, کہا کہ 1 درہم تم اس سے کھانے پینے کا سامان لو اور اپنے گھر میں دے کر آؤ, اور کہا کہ یہ جو 1 درہم ہے اس سے
تم کلہاڑی کا جو پھل ہوتا ہے وہ لے کر آؤ. وہ کلہاڑی کا پھل لے کر آئے. آپ نے اپنے ہاتھ سے اس میں لکڑی لگائی, کلہاڑی بنائی. آپ نے فرمایا کہ اب جاؤ لکڑیاں کاٹو اور بیچو, 15 دن تک تم مجھے دکھائی نہ دو. 15 دن تک وہ گئے, محنت کی. جب واپس آئے تو آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, میں نے یہ لکڑیاں کاٹتا رہا, بیچتا رہا, الحمدللہ میرے پاس اتنے پیسے جمع ہو گئے. تو آپ نے فرمایا دیکھو یہ محنت کرنا تمہارے لیے بہتر تھا یا کسی کے سامنے دستے سوال دراز کرنا بہتر تھا. یہ حضور اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا. تو آپ کا یہ کمانا بھی عبادت ہے. بہترین. اگر آپ کوئی کاروبار کی ایسی شکل اختیار کرتے ہیں کہ آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ اس سے جاب کریٹ ہوں گی اور لوگوں کو مختلف کام کے مواقع ملیں گے, روزگار کے مواقع ملیں گے, یا لوگوں کو جن چیزوں کی ضرورت ہے میں بازار میں وہ چیزیں ان کو فراہم کروں گا, یہ انسانیت کی خدمت ہے. اور اس انسانیت کی خدمت بھی عبادت ہے. بہت ہی عام الفاظ میں آپ نے سمجھایا, اچھی اگزامپلس کے ساتھ, اچھی مثالوں کے ساتھ, تو مجھے تو بہت زیادہ سمجھ آیا. آئی وڈ سے کہ دل میں آپ کی بات اتری ہے. تو بہت بہت شکریہ یہاں پر آنے کے لیے, اور بہت بہت شکریہ. اور آپ کا بھی میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, آپ کے سوالات بڑے عمدہ تھے. ارے جزاک اللہ. اصل تو سوالات بہتر ہوں تو پھر جوابات دینے میں بھی مزہ آتا ہے. شکریہ بہت 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 بہت. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم. جزاک اللہ. السلام. اور جتنے بھی لوگ یہاں پر دیکھ رہے ہیں, آپ کے پاس کوئی بھی سوالات ہیں, کوئی بھی اوپینینز ہیں, اپنے آرا, اپنے رائے, اپنے پوائنٹ آف ویوز کامنٹس میں لازمی مجھے بتائیں. خوش رہیں, دعا میں یاد رکھیں. فی امان اللہ.